ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، اس وقت پورے ملک پاکستان کے اکثر علاقوں کے اندر شدید برسات کی وجہ سے مسلمان مختلف پریشانیوں کے اندر ہیں. اس طرح کی قدرتی آفات جب آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایسے معاملے میں رہنمائی فرمائی کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان کیا کرے. قرآن کریم میں بھی ہمیں کچھ ہدایات دی گئی اور حدیث شریف میں بھی ہمیں کچھ ہدایات دی گئی. قرآن کریم کی جو آیت میں نے سورۃ الانفال کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بامسعود کی برکت بیان فرمائی کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، یعنی مشرکین کے درمیان، وہاں کے حالات، وہاں کے لوگ مسلمان بھی ہیں اور لوگ ہیں، فرمایا اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود رہے کوئی ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے، عذاب نہیں آیا. اور دوسری بات ارشاد فرمائی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ اس حالت میں بھی عذاب دینے والا نہیں جب وہ استغفار کرتے ہیں. جب بندہ استغفار کا اہتمام کرنا شروع کر دے تو جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں وہاں دنیاوی اعتبار سے مشکلات بھی حل ہوتی ہیں. یہ دوسری وجہ ارشاد فرمائی. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط ہوا تو جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جب تشریف لائے تو ایک دیہاتی کھڑے ہوئے عرض کیا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور ہلاک ہو گئے، گھر والے بھوکے ہیں، یعنی برسات نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے جانوروں پر بھی آفت آ رہی ہے اور گھر والوں پر بھی، لہذا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا سے ہاتھ ختم نہیں کیے، یعنی اپنی دعا ختم نہیں کی، یہاں تک کہ بادلوں کے آثار پہاڑوں جیسے نظر آنا شروع ہو گئے۔ فرمایا آپ اپنے ممبر سے اترے نہیں کہ برسات شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر بھی قطرے گرے اور آپ کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اور فرمایا بارش ہوئی، اس دن بھی ہوئی، اگلے دن بھی ہوئی، آئندہ اگلے دن بھی ہوئی، یہاں تک پورا ہفتہ ہوئی۔ اب پورا ہفتہ ہوئی تو بہت ہو گئی۔ اگلے جمعے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے تشریف لائے تو وہی سائل جو پہلے کھڑے ہوئے تھے یا کوئی دوسرے، وہ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر منہدم ہو گئے، برسات زیادہ ہوئی، گھر منہدم ہو گئے اور مال غرق ہو گیا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ آپ نے دعا کی، دعا کے الفاظ یہ تھے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، کہ اللہ بارش ہمارے ارد گرد ہو، ہم پر نہ ہو، اور پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر اور وادیوں میں اور جنگلات میں اور پہاڑوں میں اور درختوں کے اگنے کی جگہ میں ہو۔ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کی، ہم نے دیکھا آسمان صاف ہو گیا اور سورج نظر آنا شروع ہو گئے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اس کا ذکر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ تعالی نے اس دعا کا اثر ظاہر فرمایا، اور امت کے لیے بھی ہدایت ہے کہ جب ایسے حالات آئیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کا اہتمام کیا جائے، یا اللہ یہ بارش ہم پر یعنی شہری آبادی پر نہ ہو، بلکہ دائیں بائیں میدانوں میں، صحراؤں میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں، یا اللہ دائیں بائیں دوسری جگہوں پر یہ بادلوں کی بارشیں ہو جائیں، شہری آبادی پر نہ ہو، تاکہ ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ یہ دعا مانگنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب اس وقت کرنے کے چند کام ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگنے کا اہتمام ہو، استغفر اللہ کا اہتمام۔ نمبر 2، رجوع الی اللہ کا اہتمام، اور نمبر 3، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام۔ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے حالات کو سوچنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، انسان پر جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر ہو رہا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کہاں کہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، ٹھیک کرنے کا اہتمام شروع کر دیں۔ یہ جو استغفار ہے اس کی کوشش شروع کر دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ جو دعا استغفار کی آتی ہے وہ پڑھنا شروع کر دے، کثرت سے پڑھے، کثرت سے پڑھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی استغفار کثرت سے پڑھتا ہے اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں، ہر مشکل دور فرما دیتے، آسانی پیدا فرما دیتے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ وہم و گمان میں بھی نہیں۔ آج یہی پریشانی ہے،
ظاہر ہے کہ اتنی بارش ہو کاروبار ٹھپ ہو گیا. پہلے ہی معاشی اعتبار سے پریشانیاں چل رہی تھی, مزید اور لوگ تنگ دستی کی طرف چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کی اس پریشانی کو دور فرما دے, آمین. تو معاشی اعتبار سے اور پریشانی ہو رہی ہے. رزق میں وسعت کی دعا اسی کے ساتھ ساتھ آ گئی, رزق میں برکت ہونا شروع ہو گئی. مشکل ہے, مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ فراہم فرما دیں گے, ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے. استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دیں. جہاں یہ آخرت میں فائدہ مند ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توبہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس آدمی نے کل قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پایا. بہت زیادہ کثرت سے وہ پڑھتا ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, کثرت کم از کم 300 مرتبہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہے. اس سے جہاں پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہے, جہاں پر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے, وہاں دنیاوی اعتبار سے اللہ پریشانیوں کو بھی دور فرماتے ہیں. یہ استغفار کا نتیجہ ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا جب تک استغفار کی کثرت ہو اللہ کا عذاب ان پر نہیں اترتا. اس لیے یہ بارشیں یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں. اتنی برسات یہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے. دونوں باتیں ہیں. ان صورتوں میں ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف آنا ہے. ایسے حالات میں محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی, اب تو ہوائیں کے اندھیریاں بھی چل جائے تو معاملہ نہیں بنتا, تیز ہوا, بس ہوا چل رہی تھی, تھوڑی ہوا تیز ہو گئی, فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل عجیب ہوتا. آپ گھر کے اندر جاتے, پھر گھر سے باہر نکلتے, آپ آگے کی طرف جاتے, پھر پیچھے کی طرف آتے. جب آدمی پریشان حال ہو, آپ نے دیکھا ہو جب زیادہ ہی ٹینشن ہو جاتی ہے آدمی کو تو کبھی سامنے چلا جاتا ہے, پھر پیچھے آ جاتا ہے, پھر چلتا ہے, پھر پیچھے آتا ہے, کبھی باہر نکلتا ہے, کبھی اندر آتا ہے, سوچتا ہے اب کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتی میں نے یہ حالات دیکھے تو میں سمجھ گئی. ایک دن پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ ایسے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ ایک قوم نے کہا جب اس پر بادل آنے لگے, انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسانے والے ہیں, ہم پر آ کر بارش برسائیں گے, لیکن ان کے اندر بارش نہیں تھی بلکہ آگ تھی, اللہ کا عذاب تھا جو اس قوم پر آیا اور قوم ختم ہو گئی, تہس نہس ہو گئی. اللہ نے فرمایا بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر عذاب نہیں آ سکتا, لیکن آپ کی دلی کیفیت یہ ہے کہ آپ اس وقت کیفیت ایسی کہ رجوع بڑھ رہا ہے اللہ کی طرف. اور آج ہمارے اوپر حالات آتے ہیں, ہم مزید اللہ کی طرف جانے کے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کیسا ہو, کیسے پتہ چلے رجوع کیا؟ رجوع ایسا ہو میری زندگی میں گناہ ہونا کم ہو جائے. میں دیکھوں اپنی زندگی کے اندر میرے اندر کچھ گناہ ہیں, اللہ کی نافرمانیاں ہیں, میں کچھ چیزوں کا پابند نہیں, اب میرے اندر وہ گناہ کم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, میں نیکی کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا, یہ ہے جائزہ لینا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے, زبان پر یہ جاری ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا, نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. قریب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, ان کے کان میں آواز پڑی حنظلہ منافق ہو گیا, رک گئے, پوچھا کہ کیا بات ہے اے حنظلہ, ایسی کیسی بات کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے سچے اور پکے صحابی, ایسے کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں ہماری کیفیت اور ہی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور جہنم سامنے ہیں آنکھوں کے, کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے. اور جب وہاں سے آ جاتے ہیں گھر والوں میں مشغول ہو گئے, اپنے کاروبار میں مشغول ہو گئے, اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول ہو گئے, وہ حالت باقی نہیں رہتی, وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. ایسا نہیں ہے کہ اعمال ختم ہو گئے, اعمال باقی ہیں, لیکن وہ کیفیت بدلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ہے, وہ کیفیت نہیں رہی. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر شک ہونے لگا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. اور آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ جائزہ یہ ہے جائزہ, اپنا جائزہ لے بندہ کہ میرے اندر کون سے ایسے حالات پائے جا رہے ہیں, میں کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہوں, کہاں مجھ سے شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے, کہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے, کن کن حکموں پر میں عمل نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے. یہ جب اپنا جائزہ لیں گے تب پتہ چلے گا میں کتنے پانی کے اندر ہوں. ہر انسان لے, ایسے دوسروں کے اوپر چھوڑنے کے بجائے دوسروں کی طرف انگلی نہ کرے کہ فلاں نے ایسے کرتے, نہ یہ ہمارے بھی اعمال کا نتیجہ ہے. ایسے نہیں ہے کہ دوسروں کی طرف نہ, میں اپنے آپ کو سمجھوں, میں اپنے اندر یہ پیدا کروں. ایک حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ
بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ایک بڑا گاؤں کے اندر یہی مسائل تھے, پریشانیاں تھی, تو وہاں ایک اللہ والوں نے خطاب کیا اور کہا جو اللہ کا نافرمان ہے وہ اس بستی سے نکل جائے, تب اللہ کی رحمت نازل ہوگی. سب سے پہلے نکلنے والے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تھے, کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے. اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں, صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہماری کیفیت کیا ہے. جب تک اعمال درست نہیں ہوں گے کام نہیں بنے گا. اور استغفار کی اہتمام کثرت جاری رہے رب تعالیٰ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے, مانگتے رہے, مانگتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فضل فرمائیں گے, کرم نوازی فرمائیں گے. رب تعالیٰ کی طرف سے ضرور ہم پر رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ, اور یہ حالات ختم ہوں گے, یہ پریشانیاں جائیں گی. پہلے بھی یہ حالات آئے, آفات آئیں, مصیبتیں آئیں, اس وقت رجوع ہمارا بڑھ گیا اللہ کی طرف. اللہ کی طرف رجوع جتنا ہم نے بڑھایا اتنا رب کی کرم نوازی آئی. اب بھی ضرورت ہے ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کی. اور دوسرا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی, رجوع اللہ کیا, نیک اعمال کی طرف لگے, تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت آئی. اب اس وقت ضرورت ہے ان مسلمانوں کی, اصحاب خیر کو ضروری ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا, جن کے پاس مال ہے, کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں جن کو اس وقت ضرورت ہے. پورے ملک پاکستان کے حالات دیکھ لیں آپ. ڈیرہ غازی خان کے اندر, جنوبی پنجاب کے اندر بہت زیادہ تباہی ہوئی. لوگ گھروں سے نکل کے, گھر ختم ہو گئے لوگوں کے, اور سڑکوں پر آ کر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے. ختم ہو گیا. یہ حیدرآباد کے اندر آپ کے نچلے علاقے جتنے جن کے گھر نیچے ہیں ان کے گھروں میں پانی گھس گیا. پریشان حال ہیں لوگ. جن کی پریشانی ہے ان کی ہم مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, ہم ان کے ساتھ اپنا تعاون کریں. تعاون کر کے ان لوگوں کی تمام مشکلات کو دور کریں. حدیث شریف میں ہے کہ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی برکتیں نازل فرماتے ہیں. یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ جو امدادی باہمی ہے یہ بہت ضروری ہے. صرف اپنی طرف نظر نہ رہے, دوسروں کی طرف نظر کرے. اور الحمدللہ بہت سارے مسلمان ساتھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. ایسے مواقع میں غور کرتے ہیں, کہاں ضرورت ہے پیسہ خرچ کرنے کی, وہاں وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہمیں بھی ضرورت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جب بھی صبح ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں, اور ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے, اللہم اعطی منفقا خلفا, یا اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو آپ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائیے. جو خرچ کرنا ہے, خرچ کرنے سے یہ سمجھتا مال جا رہا ہے, جا نہیں رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے خزانے رکھے ہیں. یہ خزانے یہی ہیں, مال و دولت کے خزانے, سونا اور چاندی کے خزانے, اور بہت سارے خزانے. ان خزانوں پر اللہ نے کچھ خزانچی مقرر کیے ہیں. جن کے پاس مال و دولت ہے وہ یہ نہ سمجھے ہم مالک ہیں, ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے. نہیں, یہ خزانہ آپ کو اللہ نے دیا, آپ کو خزانچی مقرر کیا, آپ اس کے خزانچی ہیں. اور خزانچی یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, رب کی طرف سے مقرر ہے, اللہ کے راستے میں دے. جہاں ضرورت ہے, مساجد میں, مدارس میں, غرباء کو, ضرورت مندوں کو, کسی کو گھر میں ضرورت, کسی کو کھانے کے لیے پیسے کی ضرورت, کسی کو راشن کی ضرورت, کسی کو دوائی کی ضرورت, یہ سب جب چیزیں ہمارے سامنے, ان میں ان کی مدد کرتا رہتا ہے. فرمایا یہ خزانچی جب تک مدد کرتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے اوپر سے عطا ہوتی رہتی ہے. اس کے خزانے میں اللہ کمی نہیں ہونے دیتے, کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اس کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے. یہ دے رہا ہے, اللہ اوپر سے اور دے رہے ہیں. یہ خزانچی ہے, یہ نکالتا چلا جا رہا ہے, مالک اور بھیجتا چلا جا رہا ہے کہ اور دیتے رہو, اور دیتے رہو. اور اگر یہ خزانچی اس خزانچی کے عہدے کا اہل نہ ہو, یہ اس پر مقرر تو ہے, خرچ نہیں کرتا, پیسے کو دبا کر رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک موقع پر اس خزانچی کو اس عہدے سے ہٹا کر اللہ یہ مال کسی اور بندے کے سپرد کر دیتے ہیں, کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جیسے آگے حدیث میں آنے والا, جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بہت عطا کرنے والے. اس لیے فرمایا کہ جو خرچ کرنے والا ہے فرشتے کی دعا مل رہی, اور کیا چاہیے. جب فرشتوں کی دعا ملے گی وہ تو قبول ہو کر ہی رہے گی کہ اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین نعم البدل عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے, اللہم اعطی ممسکا تلفا, یا اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تلف کر دیجئے, ختم کر دیجئے, تباہ کر دیجئے. اور دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو خرچ کر, یعنی یہ انسان کو خطاب ہے, ہر انسان کو, ہر مسلمان کو, تو خرچ کر, تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے جہاں جہاں ضرورت ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تجھ پر خرچ کیا جائے گا, تو خرچ کرتا رہے تجھ پر خرچ کیا جائے گا, تو اللہ کے راستے میں دیتا رہے, رب تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر عطا ہوتی رہے گی.
ایک تیسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کا عادی ہے، جو اللہ کے پیارے ہیں ان کی عادت ہی ہے، ایک دو جگہ نہیں، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی عادت بن گئی، عادت ثانیہ، جس طرح کھانا پینا عادت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ان کی عادت ہے۔ ایسے لوگ کہلاتے ہیں سخی، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے سخاوت۔ اور ان کے بارے میں ایک حدیث شریف میں ہے کہ یہ سخاوت جو ہے یہ جنت کی طرف سے ایک درخت ہے، جس کی ٹہنی کو سخی آدمی پکڑ لیتا ہے، پھر وہ ٹہنی اس سخی کو پکڑ لیتی ہے، جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کروا دے اس کو چھوڑے گی نہیں۔ اس سخاوت کو معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے فرمایا حدیث میں السخی قریب من اللہ، جو سخاوت کرنے والا ہے یہ اللہ کے بھی قریب ہے، قریب من الجنہ، یہ جنت کے بھی قریب ہے، قریب من الناس، یہ لوگوں کے بھی قریب ہے، بعید من النار، دوزخ کے دور ہے، دوزخ کے قریب نہیں، دوزخ سے دور ہو چکا، یہ خرچ کر کر کے اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب ہو چکا۔ اور آگے ارشاد میں والبخیل، بخیل کون ہے؟ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے خرچ نہیں کر رہا، پیسہ ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن خرچ نہیں کر رہا۔ یہ کوئی ضروری نہیں خرچ کرنے کے لیے لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، اربوں تب خرچ کرے، نہ تھوڑے ہیں، تھوڑے میں سے تھوڑا ہی خرچ کر دیا جائے، کسی کے ساتھ معاملہ تھوڑا ہی کر دیا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ گھر کے اندر اگر آپ نے سالن بنایا، فرمایا اس کا شوربہ بڑھا دو، ہاں بوٹی نہیں زیادہ کرنے، شوربے کا فرمایا شوربہ بڑھا دو، اور اس میں سے کچھ اپنے پڑوسی کو بھی دے دو، جتنی طاقت ہے ویسا کر لو، جتنی طاقت ہے طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں دے، یہ کوئی لاکھوں دے دے، تھوڑا دے دے۔ گھر کے اندر ضرورت سے زائد چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اپنے استعمال میں جو آنے والی ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ کپڑے ہیں، کچھ مشینری ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ بستر ہیں، ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں۔ اب کسی کے گھر میں ضرورت پڑ رہی ہے، اس کے گھر میں سارے پانی آنے کی وجہ سے پریشانی ہو گئی، سب کچھ گیلا ہو گیا، خراب ہو گیا، توا ہو گیا، اب اس کو دے دیں۔ اپنے بستروں میں سے کچھ بستر اس کو دے دیا، کچھ برتن اس کو دے دیے، کچھ مشینری اس کو دے دیے، کچھ کپڑے اس کو دے دیے، تاکہ اس کا بھی کام بن جائے۔ یہ بھی اللہ کے راستے میں دینے والے میں شمار ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ پیسہ ہی دیا جائے، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں دینے والا بن جائے، جو کچھ خرچ کرنے کی عادت ہے وہی دے۔ کئی ایسے میں نے دیکھے، ایسے اب بہت سارے بچے آپ کو یہاں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر سخاوت کا جذبہ ایسا ہوتا ہے۔ مانگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، وہ کچرا جمع کرتا ہے، کوئی ادھر سے جمع کیا، کچھ ادھر سے جمع کیا، کچھ ادھر سے جمع کیا، کچھ پیسے ہاتھ میں آ گئے، وہ بھی دیتے ہوئے دیکھا کہ کسی غریب کو 5 روپیہ دے کر چلا گیا، مسجد کے غلے میں 10 روپیہ ڈال کے چلا گیا، اور 15 روپے ڈال کے چلا گیا۔ جتنی اس کی استطاعت ہے اللہ نے اس کے دل میں ڈالا وہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے بہت دیا، عزت دی، راحت دی، اللہ نے گھر دیا، اپنے گھر میں عزت کے ساتھ کھانا دیا، اپنے گھر میں عزت کے ساتھ ساری چیزیں اللہ عطا فرما رہے، تو تھوڑا ہم بھی آگے قدم بڑھائیں، اللہ ضرور اور عطا فرمائیں گے۔ ایسی مشکل وقت میں ضرورت ہے ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم دور نہیں جائیں، اپنے علاقوں کے اندر، اپنے ہی قریب و قریب میں پتہ کریں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کون بیچارہ کس پریشانی کے عالم میں، جس کی وجہ سے وہ اپنے معاملات حل نہیں کر پا رہا، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اس لیے فرمایا بخیل جو دینے پر قادر ہے دیتا نہیں، فرمایا بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور ہے، اور بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، قریب من النار، اور دوزخ کے قریب ہے۔ یہ بندہ بخل کی وجہ سے اب اللہ سے، جنت سے، لوگوں سے دور ہو کر اب جہنم کے قریب ہو گیا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو سخی بنا دے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے مطابق اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کی، فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں اس نے بادل دیکھے اور بادل کو آواز دی گئی، اس نے سنا کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے جاؤ فلاں آدمی کے باغ کو جا کر سیراب کرو، جاؤ فلاں آدمی کے باغ کو جا کر سیراب کرو۔ وہ آدمی سن کر حیران رہ گیا کہ یہ خاص کسی کے باغ کا حکم ہے، تو اس بادل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بادل ایک جگہ جا کے برسا، وہاں سے وہ پانی چشمے سے نکلتا ہوا اور نالے کے اندر بہتا ہوا وہ ایک باغ کی طرف جانے لگا، یہ بھی پیچھے پیچھے اس باغ کے اندر گھس گیا جا کر۔ وہ جب باغ میں گھسا تو اس بندے سے پوچھا، ایک بندہ وہاں باغ میں کام کر رہا تھا، کہ تمہارا فلاں نام ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام یہی ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ تو نے میرے نام سے کیوں سوال کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سنی تھی آواز جو اس بادل کو دی گئی تمہارا نام لے کر کہ فلاں آدمی کے باغ کو جا کر سیراب کرو، تمہارے نام کا تب مجھے پتا چلا، میں پوچھنے یہ آیا ہوں تم ایسا عمل کون سا کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ اسباب اور یہ سارے راستے بنائے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا بس اتنا سا کام ہے کہ میں جو کچھ بھی اس باغ میں سے نکلتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا ہوں، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، خود کھاتا پیتا ہوں، ایک حصہ واپس اسی باغ پر لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔
یہ خرچ کرنے کی بدولت اللہ اسباب پیدا فرما رہے ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا, ہم سمجھتے ہیں میں نے خرچ کیا, نہیں بنانا, آپ خرچ کیا ہوا ضائع نہیں کیا. اللہ دائیں بائیں سے کچھ ایسے اسباب بنا رہے ہیں, ہمیں نہیں علم میں ہوتا, لیکن رب تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق پہنچا دیتے ہیں, ایسا ہمارا کام بنا دیتے ہیں, ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے کام بن کر آیا. بہت سارے مسائل, بہت ساری پریشانیاں, بہت سارے مصائب آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم, لیکن وہ صدقہ کرنے کی وجہ سے سارے ٹل جاتے ہیں, رب تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں. یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ جو آنے والے مسائل, آنے والے مصائب, یہ جب انسان پر آنے سے پہلے بندہ صدقہ کر دے, اللہ سب کو ٹال دیتے ہیں. اس کی عادت رکھنی چاہیے, جتنا ہو سکے خرچ کرے. خرچ کرنے میں کام بنے گا. خرچ کرنے سے یہ جو قدرتی آفات ہیں یہ بھی ٹلتی ہیں, یہ جو زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ بھی ٹلیں گے, یہ بھی دور ہوں گے انشاءاللہ. اور ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا کہ 3 آدمی تھے. ایک آدمی, تینوں آدمیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ بھیجا اور فرشتے کو بھیج کر کہا کہ ان سے جا کر پوچھو ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ تینوں آدمی کیسے تھے؟ ایک گنجا تھا, ایک کا رنگ اچھا نہیں تھا, ابرص تھا, برص تھا, اور ایک نابینا تھا. تو یہ سب سے پہلے اس کے پاس گیا کہ جس کو برص بیماری ہے, برص بیماری کی وجہ سے سفید سفید داغ جسم پر ہو جاتے ہیں, چہرے پر بھی جسم پر بھی, آدمی کی صورت اچھی نہیں لگتی. اس کے پاس گیا, اس کو کہا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھا رنگ پسند ہے, مجھے اچھی جلد پسند ہے, میرا چمڑا ٹھیک ہو جائے, میرا جسم ٹھیک ہو جائے. تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے دور کر دیں گے. اس نے کہا لوگ مجھ سے گھن کرتے, میرے قریب نہیں آتے. اس نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا, ہاتھ پھیرنے سے اس کی جلد بھی ٹھیک ہو گئی, اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا. اب اس نے کہا تجھے کون سا مال چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے جو ہے مال میں زیادہ پسند جو ہے وہ گائے ہے, یہ مجھے مال چاہیے. اس نے اس کو 10 گائے دے دی یا 10 اونٹنیاں دے دی, جو بھی اس نے مانگی وہ اس کو دے دی, اور اس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت ڈالے. یہ تو تھا یہ وہ آدمی کہ جو برص بیماری تھی. پھر وہ گنجے کے پاس گیا, گنجے کو جا کر کہا تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بال پسند ہے تاکہ میرے سر پر بال ہوں, لوگ مجھ سے گھن کرتے, میرے پاس نہیں آتے. اس نے ہاتھ پھیرا, بال آ گئے. اس نے کہا تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی گائے یا اونٹوں میں سے کوئی پسند ہے. اس نے اس کو وہ دے دیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت دے. پھر نابینا کے پاس گیا, نابینا سے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بینائی پسند ہے, میں اپنی نظر سے دنیا دیکھوں, یہ ساری چیزیں دیکھوں. اس نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, بینائی آ گئی. اس کو کہا تجھے کیا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہے. اس نے اس کو بکری دی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ برکت دے. ان سب کے پاس مال خوب بڑا, اتنا بڑا مالدار ہو گئے, ٹھیک ٹھاک مالدار ہو گئے. اب اللہ نے امتحان لیا, اللہ نے آزمائش لی, اسی فرشتے کو بھیجا اور یہ فرشتہ ان کے پاس پہنچا. پہلے گنجے کے پاس گیا اور اس کو جا کر کہا کہ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دیا, میں مسافر ہوں, سفر کے اندر آیا ہوں, مجھے ضرورت ہے, میں اپنے گھر تک جانا چاہتا ہوں, کچھ نہ کچھ مال دے دو. اس نے کہا کون سے مال کی بات کر رہا ہے؟ یہ تو میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. کون سا مال؟ کوئی مال وال نہیں ہے, جاؤ چلے جاؤ, کسی نے کچھ نہیں دیا, اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس نے کہا, اس نے دعا کی اللہ تجھے اسی حالت پر لوٹا دے جس حالت پر تو تھا. اسی وقت اس کا سب کچھ ختم اور پہلے والی حالت پر آ گیا. دوسرا وہ اس کے پاس گیا, برص والے کے پاس, اور اس کو جا کر کہا کہ یہ کہ مسافر ہوں, راستے میں ہوں, مجھے تکلیف ہے, کچھ نہ کچھ تو اپنے مال میں سے دے دے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے. جس اللہ نے تجھے یہ حسن دی, جس اللہ نے تجھے یہ صورت دی. اس نے کہا کون سا حسن, کون سی صورت؟ ہاں یہ تو سارا میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. کہا اللہ تجھے اسی حالت پر لوٹا دی جس حالت پر تو تھا. وہ دوبارہ اسی حالت پر ہو گیا. نابینے کے پاس گیا, اس کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں, سفر کے اندر ہوں, مجھے کچھ اتنا مال دے دو کہ میں اپنا سفر پورا کر لوں. تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے تجھے تیری بصارت دی ہے ان کے نام پر کچھ مجھے دے دے. تو اس نے کہا کہ جاؤ اور جو کچھ تجھے مال چاہیے لے جا, جتنا چاہیے لے جا, میری طرف سے تجھے اجازت ہے, میں تجھ سے پوچھ گچھ نہیں کروں گا, یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے راستے میں چلا جائے. اس نے کہا نہیں, تیرا امتحان ہو رہا تھا, اللہ نے مجھے بھیجا تھا, یہ سارا مال بھی تجھے مبارک, تیری بھلائی بھی تجھے مبارک. یہ حدیث شریف میں, بخاری شریف کے اندر واقعہ پورا تفصیل سے میں نے مختصراً عرض کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے, یہ سب کے ساتھ ہے. اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی نعمت عطا فرمائے تو اس میں پھر اس طرف غور بھی کرنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے، ہمارے بہن بھائیوں، والدین، دوستوں، احباب، گھر والوں، تمام مسلمانوں کے یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ بولے کریم الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے۔ بولے کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ اصغر بھائی کافی دنوں سے بیمار ہے، محمد آصف ان کا بھی جو ہے وہ فریکچر ہو گیا، وہ بھی بیمار ہے، ان سب کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ میری والدہ صاحبہ بھی کافی علیل ہے، کافی بخار ہو رہا ہے، یا الہ العالمین ان کو بھی مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دیجیے۔ اسی طرح جتنے بھی دنیا سے ہمارے اعزا اور اقربا چلے گئے، یا اللہ سب کی قبر و قبور سے منور فرما دیجیے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ ایوب بھائی تالے والے کا انتقال ہو گیا، اسی طرح کل پرسوں یہ برسات کی وجہ سے 7 افراد حیدرآباد کے جو کہ یہاں کالونی کے بھی ہیں وہ ندی کے اندر بہ گئے، ساتھوں انتقال کر گئے۔ یا الہ العالمین یا الراحمین سب کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ان سب کے گھر والوں کو بسمندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ان کی جو ندی میں ڈوب کے کچھ لاشیں ملی ہے، کچھ نہیں مل رہی، یا الہ العالمین یا الراحمین ان کی لاشیں بھی جلد مل جائیں۔ بولے کریم الہ العالمین یا الراحمین ان کے گھر والوں کو بھی یا اللہ صبر جمیل عطا فرما دیجیے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار ادا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ، اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، یہ بندے آپ کے در پر حاضر ہے مولا کریم، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، پورا ملک پاکستان قدرتی آفات کی لپیٹ میں ہے مولا کریم، شدید برسات کی وجہ سے مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ یا الہ العالمین مکان تباہ ہو گئے، گھروں کے مال خراب ہو گئے، مولا کریم لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، ربا الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ جس طرح آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال کرنے پر دعا کی، اے اللہ یہ بارش ہم پر ہمارے شہری علاقوں پر نہ برسا، یا اللہ یہ جنگلات پر، یا اللہ یہ جنگلوں میں، یا اللہ یہ درختوں پر، پہاڑوں میں، وادیوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں کے اندر، یا اللہ جہاں جہاں ان کی ضرورت ہے یا اللہ وہاں وہاں برسا دیجیے، اور یا اللہ شہری آبادی پر یہ برسات ختم کروا دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اس میں ہمارے ہی بدعمالیوں کا نتیجہ، ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ، یا اللہ ہم سب آپ کے سامنے مولا اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں میں ندامت ہے، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یہ بارش آپ کی بھی ایک نعمت ہے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین بس اس کو نعمت والا، یا اللہ رحمت والا، نفع والا یا اللہ بنا کر رکھیے، اس کے نقصان دہ اثرات یا اللہ ہم سے ختم فرما دیجیے، یا اللہ اس بارش کے اندر جو جو نفع آپ نے رکھا ہے، جس جس نفع کو لے کر آ رہی ہے وہ سب نفع ہمیں عطا فرما دیجیے، اور جو جو اس کے اندر شر ہے یا اللہ اس سے ہماری پورے علاقے والوں کی، پورے ملک پاکستان والوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین اپنی کرم نوازی کا معاملہ فرما دے، یا اللہ کرم نوازی کا معاملہ فرما دے، معاشی اعتبار سے مسلمان کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، رب الہ العالمین آپ بھی رزاق ہے، یا اللہ آپ بھی رزاق ہے، یا اللہ آپ ہمارے حالات سے بخوبی واقف ہے، یا الہ العالمین یہ بندے یہ آپ کے معاملے والے، یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ آپ کے پیاروں کا نام لینے والے، یہ آپ کے دل پر سب چھڑانے والے، یا اللہ آپ ہی نے ہمیں مسلمان بنایا، یا اللہ آپ ہی نے ہمیں بلا کر
اپنے گھر میں ہمارا سر اپنے در پر جھکائے. یا اللہ یہ سر صرف آپ ہی کے در پر جھکا ہے. اے یا نبی، اے الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے حالوں پر رحم فرما کر ہم سب کو تمام گناہوں سے پاک فرما کر یا اللہ ہم سب کو اپنے پاکیزہ بندوں میں شامل فرما لیجیے. مولا ہم میں سے جو جس گناہ میں مبتلا ہے یا اللہ سے وہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہماری بدعمالیاں دور فرما کر نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ تواضع کا پابند بنا دیجیے، قرآن کی تلاوت کا پابند بنا دیجیے. مولا کریم اپنے راستے میں خرچ کرنے کی عادی بنا دیجیے. اے الہ العالمین، اے رب العالمین، اپنی ساری زندگی، اپنی صبح و شام، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا، اپنا جاگنا سونا، اپنا کاروبار کرنا، اپنا گھر کی زندگی گزارنا، جلوت اور خلوت، ہر ایک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین، اے رب العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز سمجھتا ہے پوری فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین، جتنے لوگ بے گھر ہو چکے یا اللہ جتنے لوگوں کو مالی نقصان ہو چکا سب کی کفالت فرما دیجیے، سب کی اعانت فرما دیجیے، سب کی غیب سے مدد فرما دیجیے. اصحاب خیر کو اس طرح متوجہ فرما دیجیے. ہم مسلمانوں میں سے جن کو یا اللہ آپ نے مال کی نعمت سے نوازا ان کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ ڈال کر ان لوگوں کی اعانت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما. اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا. یا اللہ جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین، اے الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، سلامتی اعلیٰ سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعلیٰ سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. بولے کریم ہمارے گھروں میں بھی یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے، مسجدوں والا ماحول بنا دیجیے اور سب کو ایک دوسرے کے لیے دین میں معاون اور مددگار بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.